الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا ہے. بہترین امت، بہترین نبی اور بہترین تربیت، کسی جگہ پر بھی کوئی جھول نہیں. شادی بیاہ کے مسئلے میں کوئی جھول نہیں، موت میت کے مسائل میں کوئی جھول نہیں، یہ کہ کاروباری مسائل میں کوئی جھول نہیں. بالکل پاک صاف زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو دی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صرف دو نیت آدمی کر لے، یہ صحابہ کرتے تھے. صحابہ صرف دو نیت کرتے تھے، 10 نیت نہیں کرتے تھے. قرآن میں کہا گیا جو ام النیہ کہتے ہیں کہ ساری نیتوں کی ماں، دو آدمی دو نیت کر لے کہ مجھے دو کام کرنے ہیں، بس وہ آدمی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں. ایک اللہ کا فضل، دوسرا اللہ کی رضامندی. اس کو قرآن میں کیا کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ سے ان کا فضل مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضامندی چاہتے تھے. فضل مل گیا، ہر خیر مل گئی، جنت بھی مل گئی، کاروبار بھی مل گیا، اچھی بیوی بھی آ گئی، سب آ گیا اور اللہ کی رضامندی آ گئی تو چوٹی ہے، چوٹی والی چیز آ گئی. اسی لیے قرآن میں ان کی جو خاص صفت بیان کی صحابہ کی، وہ یہ بیان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے تھے، اس کی رضامندی مانگتے تھے. اس کی وجہ سے وہ ٹاپ لیول پر پہنچے. زیادہ نمازیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ جو فرائض ہے وہی پورا کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھنا. بہت قرآن پڑھتے تھے یہ نہیں، بہت تہجدیں پڑھتے تھے، پوری رات بہت کم ملے گا، لیکن احکامات پورا کرتے تھے. تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کیوں ملا؟ بہت صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، بہت قرآن ختم کرتے تھے، کہ رمضان کے مہینے 15 قرآن ختم کرتے تھے. ایک صحابی کا قصہ نہیں ملے گا آپ کو. تو ان کو اتنا اونچا درجہ کیوں دیا یہ معلوم ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ ٹاپ لیول کا جو ہے ان کا یعنی کامیابی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ راضی ہو گئے، بات ختم ہو گئی. لسلامت صدورہم، یہ عربوں نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دل پاک صاف تھے. دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل کچیل کچھ نہیں. ان کے دلوں کی صفائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا درجہ دیا. اور آج ہمارے یہاں کیا ہے؟
دل میں دنیا بھر کا کیچڑ بھرا ہوا ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، دل گندے، اور قرآن پڑھ رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، قرآن کی نیکیاں ملے گی آپ کو، قبول نہیں ہوگا. نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے. گہری بات کہہ رہا ہوں. اور مثال دیتا ہوں آسان. کسی جگہ پر معمولی سا گوبر ہے، معمولی پخانہ ہے، آپ 1 کلو اونٹ ڈال دیجیے، 1 کلو گلاب بھی ڈال دیجیے، 1 کلو شمامہ بھی ڈال دیجیے، وہ گوبر غالب رہے گا، وہ پخانہ غالب رہے گا. آپ جتنا بھی کریں، ہاں آپ اس کو بخانے کو ہٹا دیجیے، نہ گندگی جس کو ہٹا دیجیے، دھو لیجیے، 1 قطرہ اونٹ کا ڈالیے، 1 قطرہ گلاب کا ڈالیے، 1 قطرہ، خوشبو پھیلے گی سب جگہ. اسی لیے قلب سلیم مانگا گیا. اللہ نے دعا منگوائی کہ قلب سلیم مانگو. آج ہمارا معاملہ کیا، ہمارے دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے آپ جانتے ہیں. اس کے بارے میں برائی، اس کے بارے میں برائی، تو علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ سے عمل اوپر نہیں جاتا، نیکی مل جاتی ہے. ہماری شریعت میں نیکیاں مل جانا سب سے آسان چیز ہے، نیکیاں قبول کرانا یہ سب سے مشکل ہے. نیکیاں مل جانا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 1 مرتبہ آدمی پڑھ لے تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. لیکن قبول کرانے کے لیے قلب سلیم لائیے آپ. انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کو ہم قبول کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے آدمی کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. اور قلب سلیم کا مطلب کیا، دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی نہیں، اسے قلب سلیم کہتے ہیں. سارے انبیاء ہیں آپ معلوم ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کو، لیکن ٹاپ پر کس کو رکھا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو ایک طرف بعد میں تذکرہ کریں گے، لیکن حضور کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سب میں سب سے ٹاپ پر کس کو رکھا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام. اور وجہ کیا بیان کی، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بھی مل گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی مل گئے، محمد بھی مل گئے، مکہ بھی مل گیا، کعبہ بھی مل گیا، بیت المقدس بھی مل گیا. اور سارے بڑے بڑے انبیاء جو ہے ان کی نسلوں کے اندر اللہ نے پیدا کر دی. وجہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اس لیے اس کی ضرورت ہے، اس کی ہمارے یہاں کمی ہے. حسد تو ہوگا، جسد حسد، یہ ابھی مثال ہے. جسد حسد، جسد کا مطلب ہے بدن، جہاں جسد ہوگا وہاں حسد ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے. کوئی جسد بغیر حسد کے نہیں. لیکن یہ شریعت بتائیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، زبان کا خیال رکھنا، بولنا مت، تول کے بولنا. پکڑے جاؤ گے. یہ جتنے بھی دنیا میں اختلافات ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ شکایت اور شرارت، شیطان کے 2 بڑے بڑے ہتھیار ہیں جو سب کو لڑواتا ہے. اس کے علاوہ کو لڑیا، ایک ہے شکایتیں پیدا کرواتا ہے، دوسرا شرارت. قومیں سے قومیں لڑتی ہے. کینسر سے زیادہ خطرناک ہے یہ دو بیماریاں. کینسر میں تو ایک آدمی مرتا ہے، پورا خاندان نہیں مرتا. لیکن شکایت اور شرارت میں خاندان اجڑ جاتا ہے، قومیں کی قومیں اجڑ جاتی ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا دیکھو یہ دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے،
साथ ابن वक्कास आ गए। लोगों ने देखा, हाँ इनके बारे में कहा है, वुज़ू करके आए, वुज़ू का पानी भी टपक रहा था और जब जूते हाथ में थे एक तरफ रख दिए, बैठ गए मजलिस में। दूसरे दिन आपने फरमाया अभी एक आदमी आएगा वो जन्नती है, दूसरे दिन में वही आए। अरे वाह, 2 दिन हुजूर ने कहा है जन्नती। अच्छा, उनको पता नहीं मेरे बारे में कहा जा रहा है। तीसरे दिन आपने फरमाया अभी एक आदमी आएगा वो जन्नती है, तीसरे दिन भी वही आए। 3 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे। कितने दिन भाई? एक साहबी है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, नौजवान साहबों में शुमार होता है। इन्होंने सोचा कि यार मैं जाकर तहकीक तो करूँ इनकी नेकी क्या है। चले गए घर पर, नहीं मेरा तो घर वालों से थोड़ा सा अनबन हो गया है, आप क्या मेहमान बन के आए हो, बहुत अच्छा नहीं। 3 दिन रहे, मेहमान नवाजी 3 दिन की होती है, 3 दिन से ज्यादा की नहीं, वो सबका होता है। फिर तो आदमी 10 दिन रखे, 15 दिन रखे, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत में मेहमान नवाजी के 3 दिन। ऊपर का नाफेला, जिसकी जो कुछ जाइश हो। तो उन्होंने कहा भी आप कैसे आना हुआ? भाई हुजूर 3 दिन से कह रहे हैं आप जन्नती जन्नती जन्नती, तुम्हें देखो तो सही कि तुम्हारा अमल क्या है। तहज्जुद में तुम कोई लंबी चौड़ी नमाजें तुमने नहीं पढ़ी, आखिर वक्त में उठे 2 रकात पढ़ ली, कोई लंबे चौड़े अमाल मैंने नहीं देखे तुम्हारे, ठीक। तो फरमाया देख ये मेरा और मेरा अल्लाह का राज है, ये बता तो दीजिए हमारा भला हो। देखो रोजाना रात को जब मैं सोता हूँ तो सबको माफ करके सोता हूँ, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई मेल नहीं। ये कल्ब सलीम, बेदाग दिल, बेदाग दिल। रियाजुल कुरान में मैंने तर्जुमा किया है किसी जगह बेदाग दिल, जहाँ जहाँ कल्ब सलीम आया तो मैंने अलग अलग तर्जुमा किया उसका। तो आदमी से अल्लाह मांगे कि अल्लाह तू मुझे कल्ब सलीम दे। बगैर कल्ब सलीम के आदमी के अमाल कबूल नहीं होंगे, ये तो 100% बात है। और मिसाल वही मैंने पैखाने की मिसाल दी, साफ करो फिर गोबर, फिर एक कतरा उसका डालो। आप दिल को जो है गंदगियों से पाक करो, थोड़ा करो तो ज्यादा कबूल हो जाएगा, अल्लाह कबूल करेंगे। और अगर नहीं और मामूली से कुछ चूक हुई तो पकड़ बड़ी होगी। इब्न सीरीन एक बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, अल्लामा इब्न सीरीन, ये ख्वाबों के बहुत माहिर आदमी, बहुत बड़े माहिर थे। अनस इब्न मालिक के खास दोस्त थे। अनस इब्न मालिक सहाबी को सब लोग जानते हैं, उनका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। हज़रत अनस इब्न मालिक ये इनके खास लोगों में थे। इब्न सीरीन ये अपना किस्सा खुद बयान करते थे कि मेरे लोग आते थे मेरे पास ख्वाब की ताबीर के लिए। उनकी किताब भी है ताबीर रुया, काल इब्न सीरीन, काल इब्न सीरीन, काल इब्न सीरीन। बड़े लोगों में गुजरे हैं ये, और ये ताबी थे और अनस इब्न मालिक सहाबी थे। एक मर्तबा कोई बात उनकी जुबान से निकल गई अनजाने में, और अल्लाह ने पकड़ कर ली उनकी। इतने बड़े आदमी हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं, इज्जत हमने तुमको दी है, तुमने इज्जत पैदा नहीं की है, हमने तुम्हें इज्जत दी है। तुम कौन है कहने वाले इसको? किसी गरीब को कोई ताना दे दिया, कोई बात कर दी। इब्न सीरीन खुद कहते थे वो जेल में चले गए, एक औरत की वजह से जेल में चले गए। औरत से पैसे लिए कर्जा, और कर्जा चुका नहीं सके, और कर्जा मालदार थे, वो ताने दिया, ताने की वजह से अल्लाह ने इनका माल उठाकर वो गरीब को दे दिया। अब ये गरीब हो गए, अब मालदार बनने के लिए तो धंधा तो करना है ना, तो उसके लिए इन्होंने जैतून के तेल का काम शुरू किया, औरत से पैसे लिए। अब वो औरत को पैसे दे नहीं सके, वो माल भी ज़ाया हो गया। औरत ने मुकदमा किया, काजी ने कहा जेल में डालो। इतना बड़ा आदमी, अनस इब्न मालिक का दोस्त, लंगोटिया दोस्त। अनस इब्न मालिक इनके बगैर नहीं रहते थे और ये इनके बगैर नहीं रहते।
جب جیل میں گئے تو جیلر جو تھا وہ اچھا تھا. اس نے کہا حضرت آپ جیل میں آئے ہیں, مجھے تو شرم آتی ہے, لیکن آپ کا اکرام میں اتنا کر سکتا ہوں تو روزانہ رات کو آپ گھر چلے جایا کریں, دن میں یہاں آ جایا کریں. ابن سیرین نے کہا کہ نہیں, حکومت نے میرے لیے مقرر کیا ہے کہ ابھی میں رات اور دن جیل میں رہوں تو میں تو جیل میں ہی رہوں گا, نہیں نکلوں گا. ہاں یا تو میرا قرضہ میں ادا کر دوں تو بات الگ ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی, 6 مہینے گزر گئے اور انس بن مالک کا انتقال ہو گیا. انس بن مالک کی اخیر صحابہ کی جو جماعت ہے اس میں اخیر میں مرنے والوں میں ہے. یہ آج ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو مرکز میں 3 فاطمہ تھی. مولانا ابراہیم صاحب کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ, مولانا احمد لاٹ صاحب کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ, اور مولانا عمر صاحب پالم پوری کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ. مولی احمد لاٹ کی اہلیہ فاطمہ, مولی ابراہیم کی اہلیہ فاطمہ, مولانا عمر صاحب کی اہلیہ فاطمہ. یہ 3 فاطمہ ہیں, اور یہ 3 فاطمہ کا ہمارے مکانات قریب قریب تھے, ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں قریب قریب تھے. تو میں مولانا احمد لاٹ صاحب مولی ابراہیم صاحب کے صاحب سے کہتا تھا ابھی 2 فاطمہ ہے تو چلی گئی, ہماری والدہ بھی ماشاء اللہ زندہ ہے. تو آج میں نے ان کا فون آیا فلپائن سے تھے جماعت کے اجتماع میں سے, انہوں نے کہا بھائی مولی یونس تیسری فاطمہ جی گئی, کہ تیسری فاطمہ جی گئی. اخیر میں جانے والے مرکز کا جو قافلہ تھا عورتوں میں اخیر میں جانے والی ہماری والدہ ہے جن کا آج انتقال ہوا. تو صحابہ کے جو قافلہ تھا ان میں اور ان تینوں فاطمہوں نے بہت قربانیاں دی. آسان نہیں دین کے لیے 33 سال تک قربانیاں دینا, سردی گرمی برداشت کرنا اتنا آسان نہیں, اپنے شوہر کا ساتھ دینا. مولانا ابراہیم صاحب کے گھر والوں نے بھی خوب ساتھ دیا, مولانا احمد لاٹ صاحب کے گھر والوں نے بھی خوب ساتھ دیا. ہم چچی چچی کہتے تھے ان کو, چھوٹے تھے فاطمہ چچی, فاطمہ چاچی, فاطمہ چاچی, جو قریب نہیں رہتے تھے. آج ہی زہر بابا احمد لاٹ سے بات ہوئی, زہر وغیرہ کا فون آیا تو کہا کہ والے سے تیسری فاطمہ جی گئی, دعا کرنا کہ اللہ تینوں فاطمہ کے قبروں کو اللہ نور سے منور کرے. یہ آخری قافلے کا آخر یہی معاملہ تھا انس بن مالک کا. صحابہ کے قافلے کے آخری لوگوں میں تھے, بڑی لمبی عمر پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کو, اللہ تیرے عمر میں برکت دے, تیرے مال میں برکت دے. وہ تو خود کہتے تھے میں نے اتنی شادیاں کی, اتنے بچے پیدا ہوئے, سفر میں جاتا تھا تو اتنے بچے ہوتے تھے, واپس آتا تھا تو میری بیٹی گن کے بتاتی تھی اس سفر میں اتنے پیدا ہوئے اتنے مر گئے. یہ انس بن مالک خود کہتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. بادشاہ خلفاء عمرا سب جنازے میں پہنچے, بڑے آدمی تھے. انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. اب جنازہ نہیں آ رہا ہے, انتظار. بادشاہ لگا بھائی دیر کیا ہو رہی ہے, سب عمرا آ گئے, سب وزراء آ گئے, خود بادشاہ آ گیا, اب دیر کیا کی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ انس بن مالک نے یہ وصیت لکھوائی ہے کہ مجھے غسل ابن سیرین دیں, ابن سیرین کے علاوہ کوئی مجھے غسل نہ دے. تو آپ کہو ابن سیرین کو غسل دے, وہ تو جیل میں ہے آپ کے. ابن سیرین تو جیل میں ہے. ارے اتنا بڑا آدمی جیل میں. بے امر الملک فوراً بادشاہ نے آرڈر بھیجا کہ ابن سیرین کو نکالو اور جو ہے ان کو جلدی بھیجو تاکہ انس بن مالک کو غسل دیں تاکہ پورا شہر خالی ہو جائے. انس بن مالک کے وہ ابن سیرین کے پاس لوگ گئے, کوئی بادشاہ کا آرڈر ہے. ابن سیرین نے کہا میں نہیں نکلوں گا. عورت کا کیس ہے مجھ پر, بادشاہ کا کیس نہیں ہے. وہ عورت سے معاملہ کلیئر کرو. بادشاہ نے کہا یہ کون سی عورت ہے کہ جس تمہیں جیل میں ڈالا, یہ کب وہ عورت. بادشاہ نے بولا ابھی کتنے پیسے ہیں تیرے, تمہیں جیل میں ڈالا کتنے پیسے ہیں, بھائی یہ پکڑ تیرے پیسے. اور کچھ بچا غنی, زیادہ لے تو زیادہ لے. اتنے بڑے آدمی کو تم نے جیل میں ڈالا اور انس بن مالک کو غسل دینا, یہ نہیں تو اسی کو غسل دینا ہے.
चुनाचे पैसे दिए, इब्न सीरीन निकले और इब्न सीरीन निकल कर कहा आपा पैसे मिल गए? ये कहा मिल गए। चुनाचे इब्न सीरीन बाहर आए और इब्न सीरीन ने अनस इब्न मालिक को जो है गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए? बादशाह ने कहा आप ही पढ़ाइए, आपसे बड़ा कोई आदमी है ही नहीं हमारे मुल्क में। चुनाचे इब्न सीरीन ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर इब्न सीरीन ने हदीस बयान की, सुनना, जुबान से कोई जुमला मत निकालना, मैंने फला को आहार दिलाया था, उसके पकड़ के अंदर में पकड़ा गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी से कोई चूक हुई और ऐब सामने आ गया, उसको हार मत दिलाओ। अगर उसने अल्लाह से माफी मांग ली है, अल्लाह का और उसका मामला क्लियर हो गया है और आप हार दिलाओगे तो जब तक उस गुनाह में तुम मुब्तला नहीं होंगे तुम्हारी मौत नहीं है। बोले मैंने हार दिलाई तो पहले अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाला, फिर जो है मुझे निकाला, इसलिए बचते रहे। जुबानों की हिफाजत, ख्यालात की हिफाजत, कल्ब सलीम मांगना, अल्लाह ताला से मांगो, कोशिश करो कि अल्लाह मुझे कल्ब सलीम दे, मुझे कल्ब सलीम दे, कल्ब सलीम दे। और ये भी है कि कल्ब सलीम कब मिलता है? जुबान की हिफाजत, आंखों की हिफाजत। आजकल एक बहुत बड़ा धोखा लग रहा है, बल्कि लोगों को मालूम नहीं है। आंखों के बारे में आदमी क्या समझता है? बाहर की लड़कियों को नहीं देखना। अरे भाई ये है ना, बाहर जो तुनतुनियाँ चलती रहती है, लड़कियां, औरतें, भाई मत देखो, वो तो है ही। अपने घर में भी जो जवान बेटियां हैं उनको भी मत घूरो, इसमें ये भी है। जो जवान बहन है उसको भी मत घूरो, जवान माँ है उसको भी मत घूरो। ये यगुद्दु मिन अब्सारिहिम में सब आता है, तो बाहर का तो ज़हन में रहता है, ये ज़हन में नहीं रहता। वो भी मना है जरूरत का कि घूरो मत। हाँ, जवान बेटी है, जवान बहन है, इसीलिए कहा जवान भाई, जवान बहन एक साथ जवान हो। शैतान भाई बनाई किया, यही बनाई किया, यगुद्दु मिन अब्सारिहिम में सब है। लोगों के ज़हन में होता है बाहर की लड़कियों को मत देखो, फोटो मत देखो, ना, पहले घर को संभालो। वो गुनाह खतरनाक होता है जो आदमी के ईमान को खा जाता है, जो आदमी के दिल के अंदर कई बुराइयां पैदा कर देता है। यगुद्दु मिन अब्सारिहिम कुल लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अब्सारिहिम, औरतों को भी कहा, मर्दों को भी कहा, वो अपने घर के लिए भी है। हमारे पास तो लोग आते हैं ना, क्या मौलवी साहब खुसर है मेरा, और कहता है भी तने तो पग दबाओ, वो हारू आवड़े से एक कल्ला पग दबाए, चलो जायज़ है भाई, ये मसले। तेल डालना बहुत अच्छा आता है, तेल डाल, जायज़ नहीं। यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, अपनी बेटी को ये मत घूरो, अपनी बहन को मत घूरो, भाभी को मत घूरो, वो तो बहुत दूर है। देखो भाभी तो अभी थोड़ी सी दूर है, बेटी तो बिल्कुल करीब है तुम्हारे, बहन तो बहुत करीब है। हमारे यहाँ निजामुद्दीन में मशवरे होते थे, जो खुसूसी मशवरे होते थे, उसमें इसका भी तज़किरा आता था मस्तूरात की जमात में कि इसका क्या कहें। वो सोचते थे कि इसका क्या करना है, घुसना तो यानी कि जमात में कि शरीयत का मसला वो है, जायज़ है, लेकिन अगर तो खराब वो अपना खुसर है तो इसलिए चाहिए इसकी भी हिफाजत करे, इसकी भी हिफाजत करे आदमी, तो कल्ब सलीम मिलेगा, वरना कल्ब सलीम नहीं मिलेगा। क्योंकि दिल का ताल्लुक अल्लाह से, अपनी बीवी से सोहबत कर रहा है और दिल के अंदर कोई और औरत है तो अल्लाह की है जानी, अल्लाह के है जानी। लोग कहते हैं बीवी से कर रहा है सोहबत, लेकिन आप अल्लाह तो दिल को देखता है। इसलिए कुरान ने क्या कहा, यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा, हम तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं, तुम्हारे दिलों में खैर होगी, हम तुम्हें खैर देंगे, वरना खैर नहीं देंगे।
کہ اپنا معاملہ آدمی اللہ سے کلیئر رکھے، بس 100 بات کی ایک بات، اور 2 چیزیں مانگے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ تجھ سے تیری رضامندی چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ تیرا فضل چاہتا ہوں، اسی لیے مرغ بولے اللہ کا فضل مانگو، مسجد سے نکلو تو اللہ کا فضل مانگو، اور ایک دعا یعنی پڑھائی، بس اللہ من فضلی، آسمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل مانگو، فضل مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ آپس میں بہت محبتیں ہوں گی، میاں بیوی میں محبت ہوگی، بدگمانیاں نہیں آئے گی، ورنہ شیطان جو ہے نا یہ بہت ہوشیار ہے، اس کے پاس وہ اپنا سودا بیچتا ہے بدگمانیوں کے ذریعے سے، شکایت کے ذریعے سے، شرائطوں کے ذریعے سے، کہ شادیاں کسی زمانے میں بہت آسان ہوتی تھی، جتنی آسان ہوتی تھی اتنی مشکل ہو گئی، شادیاں جتنی آسان ہوتی تھی اتنی اب مشکل ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے اور ایک نوجوان نے کہا السلام علیکم حضرت، وعلیکم طواف کرتے کرتے وعلیکم السلام، آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج اگر کوئی کہے تو مار کھائے گا نہیں کھائے گا، ہم بہت شرم نہیں آتی تجھے؟ فسکت عبداللہ ابن عمر، روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ شاگرد تھے، بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد، ان کے طلباء سب طواف کرتے کرتے جب فارغ ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر نے 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد کہا بھی تو کس سے بات رکھی تھی نکاح کی میری بیٹی کے ساتھ، ڈھونڈو کوئی ہے، کہا گیا نوجوان تھا ایسا ڈھونڈوایا، شاگرد نے کہا کہ وہ تو نہیں دکھ رہے، ہاں ایک آدمی نے بات تو کہی تھی لیکن وہ دکھ نہیں رہے، چلو کوئی بات نہیں، مدینہ منورہ پہنچے، درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ نوجوان سامنے سے گزرا، ارے وہ ہے جو مطاف میں ملا تھا وہ آدمی ہے، بولا وہ قریب نہیں کیا، شاگرد ہے تو پیچھے کھڑے رہے، بھئی آپ نے مانگا ڈالا تھا میری بیٹی کا، ہاں بھئی دیکھو میں اس کو طواف کر رہا تھا، ذکر میں مشغول تھا، دعائیں مشغول تھا، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اب اگر آپ کا ارادہ ہو تو بتاؤ، کہا تو ارادہ تو ہے، چلو بھی شاگردوں کو کہا چلو، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، گھر گئے، گھر جا کر جو ہے بیٹی سے پوچھا، ان کی اپنی بیوی سے پوچھا، بھائی ایسی ایسی بات ہے، بات تو رکھی تھی اس نے لیکن یہ کہ میں دعا میں تھا جواب نہیں دے سکا، جوان اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے اور میرا ہی شاگرد تھے ان کے عبداللہ بن عمر کے، اور اچھی صلاحیت بھی ہے، اگر ارادہ ہو تو ہم بسم اللہ کریں، وہ استخارہ کر لیں، ٹھیک ہے، استخارہ کیا اور وہی اپنے شاگردوں کے ساتھ میں نکاح پڑھا دیا اور بیوی کا ہاتھ دے دیا، یہ تمہاری بیوی ہے، جاؤ۔ اچھا یہ تو بات پرانی ہوگی، مولانا انور شاہ کشمیری کا نام تو سب لوگوں نے سنا ہے، ان کی شادی کیسے ہوئی بتائیں؟ انہوں نے شیخ الہند کو خط لکھا کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں، شیخ الہند نے پوچھا کیوں؟ میں نے نکاح کر لیا، میں نہیں جانا، میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں۔ ارے تم کشمیر جاؤ گے تو مدرسے دیوبند مدرسے اس ترمی سے پڑھاتے تھے اس زمانے میں، تو ترمی سے کون پڑھائے گا یہاں پر؟ اور تم جیسا شاگرد یا تم جیسا استاد کہاں لے جائے گا دیوبند کو؟ مان گئے، استاد بھی ایسے تھے، شاگرد بھی ایسے تھے، کوئی حکیم صاحب ملنے کے لیے آئے شیخ الہند سے، حکیم جی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اگر 3 ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی، 2 کی ہو گئی، 1 کی باقی ہے، تو اگر تو خدمت کرا دوں؟ ہاں سر کرا دیجیے، میں بولا انور صاحب وہ ترمی سے پڑھا رہے تو گیا بلانے، حضرت بلا رہے تو دیکھا مجمع بھرا ہوا ہے، لڑکے واپس آیا، ایک آدمی سے ترمی سے پڑھا رہے ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے، یہ کہا کہ ان سے کہو استاد جی بلا رہے ہیں، استاد جی، شیخ الہند کو استاد جی کہتے تھے، استاد جی بلا رہے ہیں، تم اتنا کہہ دو وہ آ جائے گی۔ چنانچہ وہاں جا کر اس نے کہا کہ استاد جی بلا رہے ہیں، بہت اچھا، بہت استاد جی بلا رہے ہیں، منع نہیں کر سکتے،
استاد بھی بلا رہے ہیں بٹ فوراً شاگردوں سے کہا بھی آج چھٹی. اب لڑکوں کو تو چھٹی کا کوئی بہانہ چاہیے, نہیں لڑکوں کو تو چھٹی کا بہانہ چاہیے نا. لڑکے خوش ہو گئے, ارے آج چھٹی چھٹی 2 گھنٹے کی چھٹی 2 گھنٹے کی چھٹی. پھر آخری 2 گھنٹے ہو تو ان کو اور ذرا مزہ آتا ہے, اب تک کل تک کی چھٹی, آخر کے 2 گھنٹے بھی, بعد کے بھی گھنٹے بھی. اور یہ آئے شیخ الہند کے پاس, یہ فرمایا کشمیر تو جانا نہیں لیکن ان کی لڑکی ہے, اگر تم کہو تو نکاح کرا دوں تو جیسے آپ کی مرضی. یہ کہا استخارہ کر لو اور پھر کل جو ہے. انور شاہ کہتے تھے کہ میرا تو استخارہ ہے, میرا استاد جو کہے وہ میرا استخارہ ہے. خود نکاح پڑھایا انور شاہ کشمیری کا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انور شاہ کشمیری سے کتنا بڑا کام دیا وہ تمہارے سامنے. ابن تیمیہ کے مقابلے کے ہیں, ان کو ہندوستان کا ابن تیمیہ کہتے ہیں, اللہ انور شاہ کشمیری. ہندوستان کا ابن تیمیہ, عربوں کے ابن تیمیہ ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے ہندوستان کے ابن تیمیہ ہے. اور اللہ نے لڑکے بھی کیسے دیا, اولاد بھی کیسی دی. یہ بنیادی چیزیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی ہو اور قلب سلیم آدمی اللہ سے مانگے, جہاں جائے گا وہ کامیاب ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, دل میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہی چیز آدمی کو چلاتی ہے. دل میں اگر دین بیٹھ گیا یہ دین چلائے گا, ہر جگہ پہ دین ہی دین دیکھے گا. دل کے اندر دعوت کا کام بیٹھ گیا تو یہ دعوت کا کام اس کو چلائے گا. دل میں بیٹھا ہوا, دل کے اندر قرآن بیٹھ گیا تو یہ قرآن کی عظمت اس کو چلے گی. اور دل کے اندر اگر دل میں لیلا بیٹھ گئی تو جہاں جائے گا وہاں لیلا ہی دکھے گی. دل میں اگر مال بیٹھ گیا تو جہاں جائے گا وہ مال ہی دکھے گا. اس لیے اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت, ذکر فکر, اللہ کی عظمت, اللہ اور قربان صحابہ کے قربانی کے قصے یہ ہمارے دل میں ہونے چاہیے. کہ دعوت کے کام میں نکالتے کیوں ہے, کبھی سوچا بھائی چلا لگاؤ, بھائی جو ہے تم جو ہے 3 چلے لگاؤ, بھائی مشورے میں آؤ, بھائی شب جمعہ میں آؤ, بھائی فلاں جگہ جوڑے وہاں آؤ. یہ نقل حرکت ہے. وجہ کیا, ماحول بناتے رہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکومت جو چلتی ہے ماحول سے چلتی ہے, وہ ماحول بناتے ہیں. کاروبار بھی چلتا ہے ماحول سے چلتا ہے. اسی طریقے سے دین جو چلتا ہے وہ ماحول سے چلتا ہے. یہ ماحول کے اندر آتے محفوظ رہتا ہے, دائیں بائیں نہیں جائے گا. تو دینی ماحول, دینی مزاج یہ آدمی کو ہمیشہ اوپر لے جائے گا. اور اگر بے دینی کا مزاج ہوگا تو مسجد میں آ کر بھی بے دین ہی رہے. مسجد میں آیا تو بے دین کا مزاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگنی ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل 1, ورضوانا اللہ کی رضامندی 2, اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگنا ہے. مانگو گے انشاءاللہ. یہ چیزیں مانگنے کی ہے اور اس پر محنت کرنے کی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں دعوت کے کام میں نکلو, 3 چیلے لگاؤ. یہ دماغ خراب نہیں ہو گئی, ساری دنیا کو حرکت میں لا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ کہا نقل و حرکت کرو, تھوڑی بھی نقل و حرکت کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سکاچی آیا اور اس نے یوں کہا کہ حضرت چلا آپ کہتے ہو تو چلا تو جانا مشکل ہے. تو ابا نے کہا کہ دیکھ جتنا تو جا سکتا ہے جا, تیرا ماحول چھوڑ. تو ماحول چھوڑ کر تو جا, اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. 10 دن لگا لے. ابا جو 10 دن کی بھی تشکیل کرتے تھے, 10 دن لگا لے, 15 دن لگا لے. تھوڑا ماحول چینج کر, مسجدوں میں جا بیٹھ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو جائیں گی. تبلیغ میں نکلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوئی جاتی ہیں. 5 نماز ہمارا فرض ہے, یہ جماعت کے ساتھ آدمی کی ہو جاتی ہے. باقی نفلیں بھی ہو جاتی ہے, تہجد بھی ہو جاتا ہے, ماحول بنتا ہے, تعلیم. سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ پھر نکاح کے مجلس کر لیں, پھر دعا کر لیں. کون کون تیار ہے بتاؤ.